السلام علیکم۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اردو الفاظ پر اعراب لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اور اگر اعراب لگانا ہے تو کن الفاظ پر لگانا ضروری ہے اور کن پر لگانا ضروری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اعراب کی وجہ سے ان کے معنوں میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فنی اور فنی۔ فنی کا مطلب ہے جس کا تعلق فن سے ہو، اور فنی کا مطلب ہے مزاحیہ۔ اگر ہم اس میں اعراب نہ لگائیں، فنی پہ تشدید نہ لگائیں، تو پھر فنی اور فنی یہ دونوں جو ہے ایک ہو جائیں گے، ان کے درمیان فرق جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے الفاظ پہ اعراب لگانا بہت ضروری ہے جو تحریر میں بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن اعراب کی وجہ سے ان کے معنوں میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیڑا اور بیڑا مختلف الفاظ ہیں، ایک میں زیر ہے اور ایک میں جو ہے زیر نہیں ہے، ایک میں یا معروف ہے، دوسرے میں یا مجہول ہے۔ اسی طرح سر اور سر، یہ بھی لکھنے میں بالکل سیم ہے، ایک گانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا انسان کے سر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہ اعراب نہیں لگائیں گے تو پھر اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو لکھنے میں بالکل سیم ہوتے ہیں، جیسے گلے اور گلے، ایک میں زبر ہے، ایک میں زیر ہے۔ اگر اس پر اعراب نہ لگایا جائے تو ظاہر ہے پھر گلے اور گلے میں فرق ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے قاری کو پورا جملہ پڑھنا پڑے گا، اور پھر اس کو جو ہے نا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جو ہے خاص کر شاعری میں کہ جن میں ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں صحیح آتے ہیں۔ جیسے کوئی شعر ہو جس میں گلے گلے لکھا ہو، کبھی کبھی دونوں صحیح آ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی شاعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر فنی طور پر ان کا جائزہ لیا جائے، تو یہ فنی بھی ہو سکتا ہے کہ ظرافت کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جائے، تو یہ فن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فن کے لحاظ سے، اس کے تخلیقات کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جائے، تو ظاہر ہے اس میں پھر غلطی آ جاتی ہے۔ ایک اور وجہ جس کے لیے اعراب لگانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ غلط پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کا غلط تلفظ عام ہو جاتا ہے، تو قارئین کو سمجھانے کے لیے کہ اصل تلفظ یہ ہے، اعراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے متنوع، اس کو اکثر قاری متنوع پڑھتے ہیں، متنوع، تو اگر اس پہ ہم اعراب لگائیں تو پھر جو ہے نا قارئین کو پتہ چل جائے گا کہ جی اصل لفظ یہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور لفظ ہے شناس، ادب شناس، فرض شناس، اکثر اس کو شناس پڑھتے ہیں، تو اس پہ اگر ہم اعراب لگائیں گے تو قارئین کو پتہ چل جائے گا کہ جی اصل لفظ جو ہے نا وہ شناس ہے۔ تو جہاں جہاں قارئین جو ہے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، غلط تلفظ کرتے ہیں، ان الفاظ پر اگر اعراب لگایا جائے تو پھر ان کی درستگی ہو سکتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔